ہاں ایک عورت سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. گھر والوں سے معلوم کیا کہ اس کا کون سا عمل تھا جو اللہ نے اس کو اتنی پیاری موت دی. کچھ نہیں پتا چلا, پوچھتے رہے, کچھ نہیں پتا چلا. ایک بزرگ نے خواب دیکھا, اس عورت کی زیارت ہوئی, اس سے پوچھا کہ بہن تیرا کون سا عمل تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے اتنی پیاری موت دی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا صرف ایک معمول تھا کہ میں اذان جب سنتی تھی تو چاہے کتنا ضروری کام کر رہی ہوں اپنے اس کام کو چھوڑ کر پہلے وضو کر کے نماز پڑھتی تھی. روٹی پکاتے میں چولہا بند کر کے پہلے نماز پڑھتی تھی. کپڑے دھوتے میں کپڑا چھوڑ کر پہلے وضو کر کے نماز پڑھتی تھی. کہ ہر کام چھوڑ کر اذان کی آواز کان میں پڑھتی تھی تو فوراً وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. اللہ نے اسی عمل کو پسند فرما کر میری سجدے کی حالت میں موت دی. ہاں میری بہنوں, تو نماز کو اچھا کر لو. رمضان سال میں ایک مہینہ, سال میں ایک مہینہ روزے رکھو, دل لگا کر رکھو, خوش ہو کر رکھو. تیسرا کام, اپنے پردے کی, عزت کی, عصمت کی حفاظت کرو. ہاں میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگو, پردہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ جی عورت پر بڑی زیادتی ہے, اس کو پردے میں قید کر دیا گیا. ارے میری بہنوں, اللہ تعالیٰ نے تم کو قیمتی بنایا ہے, اس لیے تم کو پردے میں رکھا ہے. دنیا پر نگاہ ڈالو, اللہ نے جتنی چیزیں قیمتی بنائیں سب کو پردے میں رکھا. انار پردے میں, کیلا پردے میں, آم پردے میں, تربوز پردے میں, خربوزہ پردے میں, بادام پردے میں, اخروٹ پردے میں, اور چاول کا دانہ پردے میں, گیہوں کا دانہ پردے میں, مکئی کا دانہ پردے میں. سب بڑی قیمتی چیزیں ہیں. 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے, 5 کا سکہ بھی پردے میں رہتا ہے. کیا میری بہن بیٹیاں 5 کے سکے سے بھی زیادہ بے قیمت ہو گئی کہ سرے بازار پھرے اور دنیا کی ہوسناک نگاہیں ان پر پڑے؟ قرآن نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن, ان عورتوں سے کہیے اپنے کو پردے میں چھپا کر رکھا کریں. کیوں؟ تم قیمتی ہو, اس لیے اللہ نے تمہیں پردے میں رکھا ہے. تمہاری گودوں میں نبی پلے, تمہاری گودوں میں اولیاء پلے, تمہاری گودوں میں صحابہ پلے, تمہاری گودوں میں علماء پلے, تمہاری گودوں میں امت کے قائد اور رہبر اور رہنما پلے. اور آئندہ قیامت تک سارے علماء, سارے قائد, سارے رہبر تمہاری گودوں میں پلیں گے. اپنی گودوں کو ایسا بناؤ کہ تمہاری گودوں میں جنید بغدادی پیدا ہو, حسن بصری پیدا ہو, زکریا الیاس پیدا ہو. ایسا اپنی گودوں کو بناؤ. گودوں کو بے حیا مت بناؤ, بانج مت بناؤ, آوارہ مت بناؤ, گندا مت کرو. اللہ نے تمہیں قیمتی بنایا ہے, اپنے کو قیمتی بناؤ. ہاں وما دینک, بتاؤ کس کے طریقے پر؟ نبی نے بتایا ہے کہ عورت کی شان پردہ ہے, اپنے کو پردے میں چھپا کر رکھنا. اور اے مردوں یاد رکھو, عورت کوئی خود سے بے پردہ نہیں ہوتی. یا باپ بے پردہ کرتا ہے یا شوہر بے پردہ کرتا ہے. عورت بے پردگی جب اختیار کرتی ہے جب باپ چاہتا ہے یا شوہر چاہتا ہے. کتنی لڑکیاں آپ کی نگاہ میں ہوں گی جو گھر پر پردہ کرتی تھیں, نکاح ہو کر ایسے گھر چلی گئیں جہاں پردہ نہیں تھا, وہ پردے والی لڑکی بے پردہ ہو گئی. اور کتنی بے پردہ لڑکیاں نکاح ہو کر پردے والے گھر میں چلی گئیں تو وہاں جا کر پردہ کرنا لگا. کوئی عورت خود بے پردہ نہیں ہوتی, مرد بے پردہ کرتا ہے. تو زندگی کا دوسرا سوال ہے وما دینک, وما دینک, بتاؤ کس کے طریقے پر زندگی گزاری؟ تجارت کس کے طریقے پر کی؟ کاروبار کس کے طریقے پر کیا؟ شادی بیاہ کس کے طریقے پر کی؟